بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہاں پہ بحث چل پڑی ہے جناب کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، اور اسی طرح جناب بلاول صاحب ہوں یا مریم بی بی ہوں، اور اگر دبئی میں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ واٹس رانگ ود اٹ؟ اگر یہ آپس میں مل کے بیٹھ کے کوئی باتیں کر رہے ہیں یا کوئی ڈسکشن اس میں ہو رہی ہے، اوبیسلی پولیٹیکل ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس میں، تو اگر پولیٹیکل ڈسکشنز کر رہے ہیں اور وے فارورڈ کیا ہوگا آگے، کس طریقے سے الیکشنز ہوں گے، کب یہ موجودہ حکومت جو ہے اس نے جانا ہے گھر، اس کی ایک ڈیٹ متعین ہے، اس نے جانا ہے اس میں، لیکن الیکشنز کیسے ہوں گے، ان کی ڈیٹ کیا ہوگی، کس طریقے سے الیکشنز ہونے چاہیے، اور اگر یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ۔ دیٹس ہاؤ آئی ٹیک اٹ۔ ٹھیک ہے جی، مے بی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اس چیز سے، لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر پولیٹیشینز بیٹھ کے بات نہیں کریں گے اور سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے چیزوں کو تو مسئلے بڑھتے ہیں۔ یہی تو ہم پہلے گزارش کرتے رہے، میں 6 مہینے سے ہی کہہ رہا تھا، 7 مہینے سے، کہ یہ جتنے پولیٹیشینز ہیں، آل دیز پولیٹیکل پارٹیز شوڈ سٹ ٹوگیدر اکراس دا ٹیبل اور بیٹھ کے اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل کر لیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کبھی کسی پہ بلیم گیم چلتا رہا، کبھی کوئی بلیم گیم ہوتی رہی، کبھی کوئی بلیم گیم ہوتی رہی، کبھی کوئی بلیم گیم میں پڑا رہا۔ سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دا پاسٹ، بٹ دین اگین آئی پرسنلی تھنک اگر بیٹھ کے پولیٹیکل پارٹیز اپنے مسئلے مسائل حل کر رہی ہیں تو اس کا ایک اچھا اس کو ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کا ایک اچھا رزلٹ نکلے گا، پروبیبلی وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا، بٹ لیٹس سی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے وہاں پہ جناب کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا۔ ہاں، وہاں پہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے بھی 3 4 نام ہیں، 3 4 لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ محسن بیگ صاحب وہاں پہ موجود ہیں، اس کے علاوہ جناب وہاں پہ ایک کراچی کے ٹیکسٹائل کے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور اس طرح اگر کسی کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنائیں گے، مطلب کہ وہ میوچل کنسنٹ کے ساتھ اگر بن جائے گا تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ۔ اینڈ ایک اور چیز اگر ہم لے کے آگے چلیں تو وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ مسائل جو ہیں بڑھتے ہیں، اور مسائل اس لیے بڑھتے ہیں کہ جب آپ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ اگر کمیونیکیٹ نہیں کریں گی آپس میں تو مسئلے مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، سو مسئلے مسائل کا حل اگر نکال لیا جائے دا الیکشن ڈے سے پہلے، آئی وڈ سے کہ اگر مسئلے مسائل کا حل نکال لیا جائے تو اس میں جو پلس پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب الیکشن کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں اس پہ جو پارٹی ہار بھی جائے وہ مان جاتی ہے۔ ابھی جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وزیر اعظم جو ہے نون لیگ کا بنتا ہے تو صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بن سکتا ہے، اور اسی طرح اگر نون لیگ گورنمنٹ بناتی ہے مرکز میں تو اس میں جناب 4 6 فیڈرل منسٹرز جو ہوں گے وہ پیپلز پارٹی کے ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اس وقت دبئی کے اندر چل رہی ہیں، اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نام لیا جاتا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے مراد یہ ہے، دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں علیم خان صاحب کی، جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی سے جو لوگ ہیں ان کو ان کے اگینسٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے لوگوں کو وہاں پہ پچ نہیں کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے، مطلب سب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میجورٹی لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ان کے اگینسٹ پیپلز پارٹی یا نون لیگ اپنے بندے پچ نہ کریں، اور سیم گوز فار لائک 8 10 سیٹیں 12 سیٹیں اور بھی ہو سکتی ہے پنجاب کے اندر جہاں پہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو ہے نون لیگ والے اپنے بندے پچ نہ کریں، اور وہ اس طریقے سے کہ جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے یا اکوموڈیٹ کرنا ہے، یا جو بھی طریقہ آپ سمجھے بہتر ہے وہ اسی طرح ہی ہے، لیکن دین اگین جو الیکشن لڑا جائے گا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ادر دین دیز سیٹس جو میں بات کر رہا ہوں، کاف لیگ کو بھی بیچ میں بھول گیا، کاف لیگ کو بھی بیچ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، اسی طرح ان کے خلاف جو ہے کاف لیگ کے کینڈیڈیٹس جو الیکشن لڑنے جائیں گے ان کے خلاف پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہاں پہ نہ پچ کیے جائیں۔
یہ ایڈجسٹمنٹس اس لیے میرے خیال میں پرابلی ضروری ہے کہ جب الیکشن لڑا جائے گا تو اس میں اختلافات ہوں گے. سو ہر پارٹی جو ہے وہ کہے گی جناب کہ ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے اور ہم اپنا مینیفیسٹو لے کر چلیں گے اور اس کی بنیاد پر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جب مرکز میں حکومت بنانے کا وقت آئے گا تو اس وقت جناب یہ سب مل جائیں گے اور مل جل کے حکومت بنائیں گے. جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے اگر نون لیگ کی زیادہ سیٹیں نکل آتی ہیں اور نون لیگ حکومت مرکز میں بنانے کے چانسز اس کے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اوبویسلی، تو وہ نون لیگ اپنے ساتھ اتحادی تو ملائیں گے. اس میں کاف لیگ بھی ہو سکتی ہے، اس میں جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب کی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جناب ایم کیو ایم بھی ہو سکتا ہے، اور جو بھی اتحادی ہیں یا انڈیپینڈنٹس جو ہیں، انڈیپینڈنٹس سوری میں بھول گیا، انڈیپینڈنٹس کا بڑا اہم رول ہوگا. سو انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ جو الیکشن لڑیں گے اور جو جیت جائیں گے ان کا بڑا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا، بہت امپورٹنٹ رول ان لوگوں کا ہوگا، اور وہ جس طرف بھی جائیں گے اس طرف وہ پارٹی جو ہے وہ دیٹ پارٹی از گونا میک اٹ. سو ان کو بھی مد نظر ضرور رکھیں آپ. اور جس طرح پنجاب میں نے ذکر کر دیا اس طرح یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن دا پوائنٹ از کہ ایشوز کیا ہے، واٹ آر دا ایشوز. ایشوز یہ ہیں کہ دو رائے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، دو رائے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کے اندر بھی دو رائے ہیں. پیپلز پارٹی کی اپنی اپروچ ہے، اپنی تھنکنگ ہے، اور پیپلز پارٹی کی تھنکنگ یہ ہے جناب کہ الیکشن جو ہے وقت پر ہو جائے، وقت مقررہ پر ہو جائے. اور لیکن نون لیگ کے اندر ابھی بھی دو رائے یہ ہیں کہ ایک گروپ جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ جناب وقت پر الیکشنز ہو جائے، دوسرا گروپ یہ چاہتا ہے کہ ہم الیکشنز جو ہے مقررہ وقت سے تھوڑا سا آگے لے جائیں. سو ابھی یہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے کہ جناب مقررہ وقت پر ہی الیکشنز ہوں گے یا تھوڑے سے الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے. سو اس پہ ابھی بات چیت یہ بھی ابھی کنفرم ہونا ہے. ابھی یہ بھی اس پہ بھی بات چیت رہتی ہے، اس پہ بات چیت جو ہے فائنل ایز سچ نہیں ہوئی ہے. سو دیز آر دا فیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس آئی تھاٹ آئی شوڈ لائک شیئر اٹ ود یو. انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.